جینو چوہا بال بال بچا۔ ایک تھا چوہا جس کا نام جینو تھا۔ وہ بہت ہی لالچی، کاہل اور سست تھا۔ کاہل چوہا بہت زیادہ پیٹو بھی تھا۔ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، جینو کی ماں نے کہا، بیٹا تم بہت زیادہ کھاتے ہو لیکن کام کاج سے دور بھاگتے ہو۔ تم اپنے حصے کے علاوہ میرا اور اپنے پاپا کا کھانا بھی کھا جاتے ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج سے تم اپنا کھانا خود تلاش کرو گے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، لالچ مت کرنا، زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی کسی مصیبت میں مت پڑ جانا، اپنا دھیان رکھنا۔ جینو بہت اداس ہو گیا مگر اسے جانا ہی پڑا۔ وہ کھانے کی تلاش میں نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے راستے میں ایک گیہوں کا دانہ ملا۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے گیہوں کا دانہ اٹھا لیا۔ تبھی اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی۔ خرگوش اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ جینو چوہے نے خرگوش سے تجسس سے پوچھا۔ میں تو تمہاری بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوں۔ ارے ایک کسان کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے۔ تم تھوڑا اور آگے جاؤ، تمہیں گیہوں کی بالی مل جائے گی۔ خرگوش کی باتیں سن کر جینو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظر گیہوں کی بالی پر پڑی، یعنی گندم کے ہوشے پر پڑی۔ بالی راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ جینو چوہے نے وہ ہوشہ اٹھا لیا اور خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ اور تب ہی وہاں ایک گلہری آ گئی۔ اس نے چوہے سے کہا، ایک گندم کا ہوشہ کیا ملا، تم تو اچھلنے کودنے اور ناچنے لگے ہو۔ ارے اور محنت کرو، تھوڑا آگے جاؤ، تمہیں ایک بالی کی جگہ گیہوں کا پورا پودا مل جائے گا۔ چوہے کو گلہری کی بات پسند آ گئی۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا کہ اچانک اس کی نظر گندم کے پودے پر پڑی۔ گیہوں یعنی گندم کا پودا راستے میں گرا ہوا تھا۔ پودے میں بالیاں ہی بالیاں تھیں۔ جینو خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ گیہوں کے پورے پودے کو دیکھ کر جینو نے اپنے آپ سے کہا، واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ بڑھ ہی جائے گا۔ بندر نے جب چوہے کو اس طرح ناچتے گاتے اور اچھلتے کودتے دیکھا تو چھلانگ مار کر اس کے قریب آیا اور کہا، تم بھی یار بڑے بے وقوف لگتے ہو، بڑا سوچو، بڑا کام کرو، اگر تمہیں کئی دنوں کا کھانا ایک ہی جگہ مل جائے تو؟ ایسا ہے، وہ جگہ کون سی ہے؟ چوہے نے بندر سے پوچھا۔ بس یہاں سے صرف 50 قدم کے فاصلے پر گیہوں کی فصل کا ایک بہت بڑا کھیت ہے، وہاں چلے جاؤ، زندگی بھر موج کرو، بندر نے جینو کو بتایا۔ چوہا بندر کی باتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے وہ کھیت میں پہنچ گیا۔ کھیت میں گیہوں کی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑتا بھاگتا گیہوں کی بالیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی اس نے 2-4 دانے ہی گیہوں کے کھائے تھے کہ تب ہی وہ ایک پھنکار سن کر ڈر گیا۔ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ سانپ کی پھنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک ایک نیولا کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سانپ پر حملہ بول دیا اور اسے دبوچ کر مار ڈالا۔ جینو چوہا بال بال بچ گیا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ ماں باپ کا کہنا مانے گا، کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ ہی سے آج ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بال بچ گیا۔